اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ شریف کی ایک عبارت، ایک مسئلے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں حل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حصہ یہ تھا جہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طلاق کی اقسام بیان کی ہیں، طلاق سنت میں ایک بات بیان کی تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہو، طہر کے ایام ہوں تو اس کو طلاق دی جائے۔ تو اس میں ایک مسئلہ بیان ہوا، قیلا کر کے مصنف نے بیان کیا، قیلا الاولا ان یؤخر الایقاء الی آخر الطہر۔ مصنف فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ شوہر طلاق کے ایقاع کو طہر کے آخر تک ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، طہر کی سٹارٹنگ میں ہی طلاق نہ دے، آخر تک مؤخر کرے۔ کیوں؟ احترازاً عن تطویل العدت، تاکہ تطویل عدت سے احتراز ہو جائے۔ مثلا لیکن ایک عورت یکم تاریخ کو پاک ہوئی، طہر شروع ہوا اس کا یکم کو ہی اس شخص نے دے دی طلاق، اس کی عدت یہاں سے شروع ہو گئی۔ اگلا پیریڈ اس کا شروع ہونا ہے حیض 25 تاریخ کو، یہ پہلا حیض، نیکسٹ 25 کو دوسرا، اور تھرڈ 25 کو تیسرا حیض۔ یہاں پہ جا کے اس کی عدت ختم ہونی ہے۔ عدت شروع ہوئی ہے یکم تاریخ کو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے عدت لے کے یہاں تک یہ چلی، یہ عدت ہو گئی لمبی۔ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شوہر یہاں پہ طلاق نہ دے، یکم کو طلاق نہ دے، طلاق جب اس نے دینی ہے تو اس کو ڈیلے کرے، یہ آ کے دے دے یہاں 24 تاریخ کو طلاق۔ جب یہ 24 کو دے گا تو یہ جو پچھلے 23 دن ہیں یہ عدت کے نہیں ہوں گے، عدت مختصر ہو جائے گی۔ 3 حیض عدت کے گزارنے ہیں، 24 کو یہ طلاق دے گا، 25 سے اس کا حیض شروع ہو جائے گا، پہلا حیض آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، یہ عورت عدت سے باہر ہو جائے گی۔ یعنی اس کو یہ والا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ عدت میں گزارنا پڑے گا، یہ والا اس کا وقت بچ جائے گا، تطویل عدت نہیں ہوگی، عدت میں طوالت نہیں آئے گی، ٹھیک ہوگی۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں والازہر، اظہر قول یہ ہے، یہ قیلا کر کے بیان کیا تھا جو ابھی بیان ہوا، کہتے ہیں اظہر یہ ہے کہ طلاق جیسے ہی عورت عدت حیض سے پاک ہو، طہر آئے، اس کو طلاق دے دی جائے۔ یعنی یکم کو ہوا طہر شروع تو یکم کو ہی طلاق دے دیں۔ یہ اظہر قول کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیلے کرے گا اور طلاق اگر اس کو ہم کہیں گے کہ 23 کو جا کے دے تو یکم سے 23 تک 23 دن بنتے ہیں، میاں بیوی ہوں گے، نکاح باقی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ارادہ اس کا یہ ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے، اس نے اس عورت کو آزاد کرنا ہے، یہ پکا ارادہ کر چکا ہے، طلاق دینا کنفرم ہے۔ اب اس کو ہم نے کہا کہ اتنے دن تو انتظار کرتا رہے، طلاق دینی ہے لیکن تو انتظار کر کے 23 تاریخ آئے پھر تو طلاق دے گا۔ اس انتظار کے دوران چونکہ رشتہ میاں بیوی کا ہے، اگر درمیان میں کسی بھی مقام پہ صحبت ہو گئی، جذبات کنٹرول نہ ہوئے اور صحبت ہو گئی، اب صحبت ہونے کے بعد چونکہ اس کا ارادہ تھا طلاق دینے کا تو یہ طلاق نہیں دے سکے گا۔ اگر یہ طلاق دے گا تو یہ طلاق بدعت ہوگی، کیونکہ طلاق بدعت میں یہ ہے کہ حیض میں طلاق دے گا تو بھی طلاق بدعت ہوگی، اور اگر طہر میں جماع کے بعد طلاق دے گا یہ بھی طلاق بدعت ہوگی۔ اگر اس طہر میں اس نے جماع کر لیا تو اب اس میں طلاق سنت نہیں دے سکتا، اس کے بعد حیض آئے گا، حیض کے بعد اگلا طہر آئے گا تو یہ طلاق سنت دے گا۔ تو مصنف نے فرمایا کہ چونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ یہ جماع کر بیٹھے گا، صحبت کر بیٹھے گا، لہٰذا اسے جب اس نے پکا ارادہ طلاق کا کر لیا تو یہ طلاق دے دے۔ محشی نے اس مقام پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک اعتراض ظاہری سا بنتا ہے، وہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ جناب علی ایک بات آئی ہے دونوں اقوال میں تطویل عدت کی، اور دوسری ہے وقوع جماع کی، وقوع صحبت کی۔ یعنی ایک خرابی ہے تطویل عدت کے، عدت لمبی ہو رہی ہے، اور دوسری خرابی ہے جماع میں وقوع کا احتمال ہے۔ تطویل عدت محقق ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اگر شروع میں طلاق دے گا تو طلاق نے لمبا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وقوع جماع یہ محتمل ہے،
ہو سکتا ہے لیکن پکا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ شخص صبر کر جائے، نہ کرے صحبت۔ آپ نے اظہر قول میں اس محتمل کا اعتبار کیا ہے، محقق والے کو آپ نے قیلہ والے میں رکھ دیا۔ اعتراض ویلڈ بنتا ہے کہ بھائی جو چیز تطویل عدت ویلڈ ہے، عدت لمبی ہو جائے گی، یہ محقق ہے، لیکن وقوع جماع یہ محتمل ہے کہ جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا جواب محشی نے دیا کہ مسئلہ یہ ہے، یہ جو تطویل عدت ہے اس کا ضرر دنیاوی ہے۔ عدت لمبی ہوگی، عورت پہ پابندی زیادہ دیر تک رہے گی، اس کے علاوہ کوئی ضرر نہیں ہے، ضرر دنیاوی ہے۔ لیکن یہ جو ہے وقوع جماع والا، یہ اگرچہ وقوع جماع محتمل ہے لیکن اس کا ضرر دینی ہے۔ ضرر دینی سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کو طلاق بدعت میں یہ مبتلا کروا دے گا، اس کا حکم شرعی بدلوا دے گا، اس کو گناہگار کر دے گا۔ تطویل عدت میں گناہ کسی کا نہیں ہے، صرف عورت کو زیادہ وقت پابندی میں گزارنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو وقوع جماع کا احتمال ہے، اس اعتبار سے یہ شخص گناہگار ہو جائے گا، تو اس کا ضرر دنیاوی ہے، لہذا اسی لیے اس ضرر دینی کو ترجیح دی اور ضرر دنیاوی والے کو ترجیح نہیں دی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ قول جو ہے اوپر والا والاولا والا یہ ضعیف قول ہے، قیلہ کر کے اسے بیان کیا، اور نیچے والے کو والاظہر کہا۔